علم ملتا میں اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتا، وہ مجھے روکتا میرے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے۔ اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، تجھ سے تجھی کو مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ربنا وجعلنا مسلمین، پھر کیا کہا؟ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار صرف ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے والا نہ بنانا، ہماری ذریت میں، ومن ذریتنا، میری اور اسماعیل کی ذریت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسحاق کی اپنی شانیں ہیں، لیکن یہ دعا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی ذریت کے لیے حضرت ابراہیم نے مانگی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پروردگار عالم صرف ہم ہی تیرے نام کی مالا نہ جپیں، ہماری اولاد میں سدا ایک گروہ ایسا رکھنا جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا، جو یہ دلیل ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا کوئی نہ ہو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ اور یہی چیز دلیل بنتی ہے رسول کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر۔ اگر آپ دیگر شواہد کو ملا کے اس کو منطبق کریں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسا گروہ باقی رکھنا جو سدا تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، پروردگار عالم گھر تو بنا دیا، اب ہمیں سکھا اس کا حج کیسے کرنا ہے، اس کے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما۔ یعنی لفظی معنی کیا ہے؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، تب توبہ سے امر کا صیغہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کرتا رہے۔ لیکن جب تابہ کا فاعل اللہ کی ذات ہو تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنا ہوتا ہے، اور اگر تابہ کا فاعل بندہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا، اپنے کرم سے ہمیں نوازتے رہنا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس کو کہتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس کو کہتے ہیں اضطرار۔ دعا جو ہوتی نا، دعا کی قبولیت کے لیے مکفّا اور مسجع جملے ضروری نہیں ہوتے، اضطرار شرط ہوتا ہے۔ اضطرار، اپنے آپ کو بے بس کر دینا کہ مالک تو عطا فرما، تیرے سوا کوئی نہیں مجھے عطا فرمانے والا۔ اے مالک ارض و سما، مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا۔ کہتے ہیں نا، ایک جنگل میں کوئی بزرگ تھے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کا ایک مرید بھی تھا ساتھ، بڑا عرصہ عبادت کرتے رہے۔ ایک دن آواز آئی، ہمیں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو وہ جو شیخ تھے نا، انہوں نے پھر نیت باندھ لی، اور وہ جو مرید تھا نا، وہ چارپائی پہ لیٹ گیا۔ انہوں نے کہا عبادت کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگا حضرت اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے قبول نہیں ہے، تو پھر کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے فرمایا بیٹا، اگر تو اس کے سوا کوئی اور بھی ہو تو پھر تو بندہ کہے مالک تو قبول نہیں کرتا، دوسرے کی کر لیتے ہیں۔ اب جب اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں تو قبول کرے پھر بھی اس کی کرنی ہے، نہ کرے پھر بھی اس کی کرنی ہے۔ اس کو اضطرار کہا جاتا ہے۔
انکا انت التواب الرحیم، یہ حسر ہے، اس میں انتا میں مقدم کر کے حسر آ گیا۔ پروردگار عالم تو ہی تو ہے دعاؤں کو قبول فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، اور تو ہی تو ہے رحم فرمانے والا۔ اب یہاں پہ ایک چیز پہ غور کریں، تواب کہتے ہیں توبہ کو قبول کرنے والا۔ اب حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہماری توبہ کو قبول فرما، کیونکہ تو ہی تو ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی استغفر اللہ کوئی غلط کام کیا تھا جو توبہ کر رہے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کا سوال کر رہے تھے؟ کوئی غلط کام کیا تھا؟ نہیں، بڑا کعبہ اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کے لیے اللہ سے معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں گناہ کرنا شرط نہیں ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ گناہ نہ بھی کرے پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے، اور کسی کے سامنے جب بندہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اس کی عزت نفس گھٹتی ہے، جب وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں کو زیادہ کرتا ہے۔ امام راضی نے کشف المحجوب اس نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا استغفار کیجئے، واستغفرہ، استغفار کیجئے۔ تو کیا رسول کریم علیہ السلام نے استغفر اللہ کوئی ایسا کام کیا تھا جو نیکی کے مطابق نہیں تھا؟ استغفار کس بات کا؟ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے کے لیے غلطی کرنا ضروری نہیں ہے، بندے کی شان ہی یہ ہے غلطی نہیں بھی کی پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ انکا انت التواب، میرے مالک تو ہی تو ہے تواب۔ اس کا دیکھیں تواب جو ہے نا یہ مبالغہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، چھوٹی موٹی توبہ اور بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اہل علم تشریف فرمائیں یہ فعال کا صیغہ کبھی کبھی نسبت کے لیے آتا ہے، جیسے خباز نان بائی کو کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے زیادہ روٹیاں پکانے والا۔ وما ربک بظلام للعبید، ظلام مبالغہ ہے لیکن یہ نسبت کے لیے ہے، مبالغہ کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے نہیں ہے، نسبت کے لیے ہے کہ پروردگار عالم تجھے ظلم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو تواب کا صیغہ ہے نا یہ مقابلے میں نہیں ہے، حسر کے لیے آیا ہے کہ مالک تو ہی تو ہے توبہ کو قبول کرنے والا، اور تو ہی تو ہے ہر وقت رحم فرمانے والا۔ اب دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ربنا، غور فرمانا، ربنا وابعث فیہم، ہم کا مرجع کیا ہے؟ ذریت، ہم کا مرجع ذریت، کہ پروردگار میرے اور اسماعیل کی ذریت میں وہ رسول بھیج دے۔ یہ رسول پر تنوین تفخیم کے لیے ہے، مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم وہ رسول جس پر ایمان لانے کا تو نے نبیوں سے عہد لیا تھا، جس کا نام تو نے جنت کے دروازوں پر درختوں کے پتوں پر لکھا ہے، وہ رسول بھیج۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، رسول بھیج ان میں، کن میں؟ وہ رسول۔ دیکھیں حضرت اسحاق بھی میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور حضرت یعقوب بنی اسرائیل کی بنیاد، ہزاروں نبی آئے بنی اسرائیل میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم میں جس رسول کی دعا مانگتا ہوں
وہ رسول میری اور اسماعیل دونوں کی ذریت میں سے ہو، دونوں کی ذریت میں سے ہو، اور دونوں کی ذریت میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور رسول نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبے کو مکمل کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ پروردگار عالم، کعبہ تو میں نے بنا دیا، اب اسے قیامت تک آباد کرنے والا رسول بھی بھیج دینا۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں، و بشرا عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ وَبُشْرَى عِيسَىٰ وَرُؤْيَا أُمِّ، اللہ کی رات، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا۔ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا تھا کہ نور چمکا اور ہر چیز منور ہو گئی، اور وہ مکے میں بیٹھی ہوئی شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ خواب ہے، سرکار کی ولادت کے وقت جو نور چمکا وہ اور چیز ہے، یہ خواب کی بات ہے۔ تو دعا مانگی پروردگار عالم وہ رسول بھیج دے ہماری امت میں، ہماری دونوں کی ذریت میں۔ وَبَعَثْتِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ رسول کیا کرے؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی ہے اور سرکار کا مشن بھی ہے۔ اور کئی مقامات سورہ جمعہ میں، نساء میں انہی چار چیزوں کو بیان کیا گیا سرکار کے حوالے سے۔ فرمایا پہلی بات یہ، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں پر تیری آیات کو تلاوت کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے لوگوں پر۔ اب سامعین محترم، یہاں پر جو آیات کا لفظ ہے نا، یہ قرآنی آیات کے لیے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اولی مصداق قرآنی آیات ہے۔ یہ جو کائنات ہے نا، یہ بھی میرے رب کی آیتیں ہیں۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ہے دیدہ عبرت کے گل، ہو کے پیدا خاک سے رنگی کوا کیوں کر ہوا، یہ بھی میرے رب کی آیات ہیں۔ پروردگار عالم وہ رسول ایسا ہو جو لوگوں کو یہ شعور دے کہ وہ خدائی کو دیکھ کر خدا کی عظمت کو سمجھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمایا کرتے تھے، ہمیں سرکار نے اس حال میں چھوڑا کہ جب ہم کوئی پرندہ اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو اس سے اللہ کی قدرت کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتک، اور پھر کیا؟ وہ قرآنی آیات کی تمہیں لوگوں پر تلاوت کرے۔ یہ جو تلاوت آیات ہے نا، یہ سرکار کا پہلا مشن کا پہلا قدم ہے، یہ منصب رسالت کا پہلا مرحلہ ہے، تلاوت آیات۔ اچھا، اس کے پھر بہت سے پہلو ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ایک بات جتنی بھی اعلیٰ ہو، اگر اس بات کے مطابق لہجہ اختیار نہ کیا جائے تو بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ اگر لہجہ اختیار نہ کیا جائے تو بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم وہ رسول ایسا ہو جو تیری آیات پہنچائے اور اس طرح پہنچائے جس طرح تیرے لہجے کا تقاضا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، اور تلاوت کا جو لفظ ہے یہ ہم عرف میں تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں، تیرے روح کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ عرف ہے، مجاز ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں تلاوت کا لفظ صرف آسمانی کتاب کو پڑھنے کے لیے آتا ہے، آسمانی کتاب کو پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ لوگوں پر تیری آیات تلاوت کرے۔ مطلب کیا ہے؟
وہ صاحب کتاب ہو اور تیرا جو بھی حکم ہو، جو بھی آیت کا تقاضا ہو، جو بھی آیت ہو، وہ پہنچانے میں نہ کسی خوف کی پرواہ کرے، نہ کسی لالچ میں آئے، نہ جھکنے والا ہو نہ بکنے والا ہو۔ میرے مالک جیسی تیری آیات ہیں انہیں آگے پہنچا دے، وہ عظمت والا رسول ہماری ذریت میں بھی۔ اور میں یہ بات عرض کروں کہ تلاوت آیات کو ہمیں اپنی زندگی کا شیڈول بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا شیڈول بنانا چاہیے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے جو دلوں کو بدلتا ہے۔ بہرحال ٹائم کم ہے۔ دوسری بات کیا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ میرے پروردگار وہ رسول ایسا ہو کہ جو لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے، تیری کتاب کی تعلیم دے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جس طرح تلاوت آیات منصب رسالت ہے، اسی طرح تعلیم کتاب بھی منصب رسالت ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، عربی زبان کافی ہے، تو مجھے بتائیے صحابہ عربی زبان نہیں جانتے تھے؟ صحابہ عربی نہیں تھے؟ کیوں کہا گیا کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے؟ جس طرح آیات لینے میں پوری انسانیت